اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ آج ہمیں سورہ زلزال اور سورہ عادیات پر گفتگو کرنا ہے۔ قرآن مجید کا سورہ نمبر 99 سورہ زلزال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ سورہ زلزال ایک قول کے مطابق مدنی سورہ ہے، البتہ اس کے بارے میں مکی سورہ ہونے کا بھی امکان مفسرین نے دیا ہے، اور آیت کے مزاج کو اگر دیکھا جائے جو سورہ زلزال کی آیتیں ہیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے۔ 8 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے، یعنی مختصر سورہ ہے، چونکہ بسم اللہ کے فوراً بعد جو پہلی آیت ہے اس کا اختتام ہوتا ہے زلزالہا، اس نسبت سے اس سورہ کا نام پڑ گیا سورہ زلزال۔ اب آئیے ذرا سورہ کے متن پر نظر ڈالتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا دی جائے گی پورے طور پر، یعنی زمین پر زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین باہر نکال کر پھینک دے گی تمام بوجھوں کو۔ وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا کہ یہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اچھا، اب ذرا ان آیتوں کو دیکھیں تو واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ یہ قیامت کی منظر کشی ہو رہی ہے۔ تو ایک پہلا مرحلہ ہے کہ جہاں پر سارا نظام جو ہے وہ تلپٹ ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں سب کچھ کولیپس کر جاتا ہے، تو زمین کے اوپر جو کیفیت طاری ہوگی کہ اس کے اوپر ایک زلزلے کی سی کیفیت ہوگی، اور کسی ایک علاقے پہ نہیں، پوری زمین کے اوپر زلزلے کی کیفیت طاری ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں جو زمین کے اوپر بسنے والے ہیں وہ بھی اختتامی مراحل کی طرف جانے لگیں گے، مرنے لگیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کہ جہاں پر دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو پھر اس کے بعد زمین کے اندر جتنے بوجھ ہیں وہ سب کے سب باہر آ جائیں گے۔ اب ظاہر ہے ان بوجھوں کے اندر خود انسان بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں وہ بھی شامل ہیں۔ وقال الانسان ما لہا، اور انسان اس وقت کہے گا کہ یہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ حیات بعد از موت کی منزل ہے کہ جہاں پر ایک مرتبہ پھر واپس زندگی دی جا رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ افراد کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو ماقبل کی زندگی تھی، موت سے پہلے کی زندگی تھی، اس میں قیامت کا انکار کیا تھا، ان کا متعجب ہونا، ان کا حیرت زدہ ہونا وہ تو بالکل واضح ہے، مگر وہ کہ جو قیامت کے عقیدے کو اپنے دل میں رکھتے تھے، وہ اس بات کے اوپر پوری طریقے سے مطمئن تھے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی انہیں ملنے والی ہے، ان کے لیے بھی بہرحال یہ تعجب آور تو ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان مان رہا ہوتا ہے، مگر جب وہ نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد اس کے لیے تعجب آور ہوتی ہے، اس میں حسرت شامل نہیں ہوتی۔ مگر یہ جو قیامت کے منکرین ہیں ان کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ حسرت کے ساتھ جملہ ہوگا، ان کی زبان پر آئے گا استعجاب کے ساتھ، اور وہ پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دن کہ جب زمین اپنے اوپر ہونے والی تمام خبروں کو بیان کرے گی۔ اب کسی زمانے کے اندر اگر اس چیز کو بہت زیادہ ریموٹ سمجھا جاتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین بھی بولے، تو اب تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، بلکہ واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے، چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، چپس کے اندر ریکارڈ ہو جاتی ہیں، اس سے پہلے کیسٹوں کے اندر ریکارڈ ہو جاتی تھی، اور اب تو بہت سے دوسرے طریقے آ گئے ہیں چیزوں کو ریکارڈ کرنے کے۔ تو اس کے بعد اب یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ زمین اخبار بیان کرنا شروع کر دے، اور زمین اخبار کس چیز کے بیان کرے گی؟ جو اس کی پشت پر ہوتا رہا، یعنی اگر اچھے کام لوگوں نے کیے ہیں تو وہ زمین بیان کرے گی کہ اچھے کام یہ اس فرد نے اس قوم نے انجام دیے، اور اگر برے کام انجام دیے تو زمین ان برے کاموں کے بارے میں خبر دینا شروع کر دے گی
کہ یہ برے کام میری پشت کے اوپر ہوتے رہے ہیں، ان افراد نے اس کام کو انجام دیا ہے، ان قوموں نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ یہاں پر بہت مناسب ہوگا کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے ایک فرمان کی طرف توجہ کی جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صلی المساجد فی بقاع مختلفہ، کہ جب مسجد کے اندر تم نماز پڑھا کرو تو مختلف جگہوں پر نماز پڑھا کرو۔ فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة، اس لیے کہ ہر وہ جگہ، زمین کا ہر وہ ٹکڑا کہ جہاں پر کسی نے نماز پڑھی ہے، وہ گواہی دے گا اس نماز پڑھنے والے کے حق میں قیامت کے دن کہ اس جگہ پر اس نے نماز پڑھی ہے۔ تو یہ اس آیت کے ساتھ بہت سازگار ہے کہ جو اچھا کام اس نے کیا اس کے بارے میں زمین گواہی دے رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو حضرت علی علیہ السلام ہی سے ہم تک پہنچی ہے کہ جب بیت المال تقسیم فرماتے تھے اور وہ خالی ہوتا تھا تو حضور امیر المومنین علیہ السلام 2 رکعت نماز بجا لاتے اور پھر اس کے بعد زمین کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اشہدی، کہ تو گواہ رہنا، انی ملأتک بحق، کہ میں نے تجھے حق کے ساتھ بھرا تھا، وفرقتک بحق، اور تجھے حق کے ساتھ خالی کیا۔ یعنی جب بیت المال کے اندر مال آ رہا تھا وہ بھی کسی ظلم کے ذریعے سے نہیں آ رہا تھا، بالکل برحق تھا، وہ آنا چاہیے تھا، اور جب تقسیم کی نوبت آئی تو تقسیم کے موقع پر بھی میں نے کسی قسم کی کوئی ناانصافی، کوئی ظلم نہیں کیا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دن کہ جب زمین بیان کرے گی اپنے اوپر کی تمام خبروں کو، بأن ربک اوحی لہا، اور یہ اس لیے ہے کہ تیرے رب نے اسے یہ حکم دیا ہے، یعنی وہ اپنے رب کے فرمان کی اور حکم کی معصیت نہیں کرے گی، جو حکم اسے دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرے گی۔ یہ حکم تکوینی ہے، جیسا کن فیکون کے انداز سے، کہ جب زمین کو کہا گیا کہ تو بیان کرنا شروع کر کہ تیرے اوپر کیا ہوا، تو ظاہر اس نے بیان کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، وہ دن کہ جب لوگ اپنی قبروں سے باہر آ رہے ہوں گے جدا جدا اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ قبروں سے جب وہ نکل رہے ہوں گے تو قبروں سے نکلنے کا مرحلہ جب ایک ساتھ ہے تو سب اپنی اپنی قبروں سے باہر آ رہے ہیں، مگر ان کی گروپنگ کر دی جائے گی، اور اسی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیت کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن جب ہم بلائیں گے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ، اچھوں کو ان کے اچھے امام کے ساتھ اور بروں کو ان کے برے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ان کی کیٹیگریز کر دی جائے گی، اچھوں کے الگ گروپس بنا دیے جائیں گے، بروں کے الگ گروپس بنا دیے جائیں گے۔ پروردگار فرماتا ہے لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، یہ ان کی گروپنگ اس لیے کر دی جائے گی تاکہ ان کو دکھائے جائیں ان کے اعمال۔ ایک تو ان کو قبروں سے نکالنا، اس کا بھی یہ پرپس تھا، اور پھر ان کو جو گروپس کر دیا گیا ہے وہ اس لیے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں جو اعمال انہوں نے انجام دیے ہیں۔ تو اب اللہ اکبر، ایک تو زمین کا خبریں دینا، اور پھر اس کے بعد جو اعمال انہوں نے کیے تھے وہ خود اعمال ان کے سامنے، ان کی ویڈیو وہ چلا دی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی وہ دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا۔ یعنی ذرہ برابر کہہ کر یہ سمجھا دیا کہ ہلکے میں ہلکی چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے، اگر وہ نیکی کی ہے وہ بھی اوور لک نہیں ہوگی، اور اگر ہلکی ترین کوئی چیز ہے اگر وہ برائی کی ہے اسے بھی اوور لک نہیں کیا جائے گا، وہاں پر لا کر سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھر اگر ایک انسان ہے اس نے اگر توبہ کر لیے تو اس کا کیا ہوگا؟ کہ وہ اعمال بھی اس کے وہاں پر دکھا دیے جائیں گے، وہ برے اعمال کہ جو اس نے توبہ کرنے کے بعد گویا پروردگار عالم سے معاف کروا لیے تھے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے ایک کلیہ یہاں پر بیان کیا ہے کہ جس کے اندر استثناءات ہیں۔ مثلا خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم سورہ فرقان کے اندر کہتا ہے استثناء کرتے ہوئے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ مگر وہ کہ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور اعمال صالح کو انجام دیا، تو یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے برائیوں کی جگہ پر ان کی نیکیاں لکھ دی جائیں گی، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تو یہ افراد ظاہر ہے کہ اس کیٹیگری سے مستثنیٰ ہوں گے کہ اگر ان کے جو برے اعمال تھے بھی تو وہ توبہ کے ڈٹرجنٹ سے انہوں نے دھو لیے ہیں، تو اب ان کو وہاں پر پیش نہیں کیا جائے گا۔ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اگر کوئی جینون توبہ کر لے کسی گناہ سے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ نیک اعمال بھی اگر حبط عمل کی منزل پر آ گیا، مثلا جیسے سورہ حجرات کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرنا، اور اسے اس طرح سے مت بلانا، لا تجہروا لہ بالقول کہ جہر بعضکم لبعض، اس طرح سے مت بلانا کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے سارے اعمال تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔
یہ بھی ایکسیپشن ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو نیکی کے عنوان سے وہاں پر نہیں دکھایا جائے گا۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ نیکی وہ نیکی جو وہاں پر نیکی کے عنوان سے باقی رہے، اور برائی وہ برائی کہ جو وہاں پر برائی کے عنوان سے باقی رہے۔ اگر کسی نیکی کے عمل کو اسی دنیا کے اندر ضائع کر دیا گیا ہے تو پھر وہ نیکی نیکی ہی نہیں رہی، اور اگر کسی برائی کو اسی دنیا کے اندر توبہ کے ذریعے سے دھو دیا گیا ہے تو پھر اس برائی کو وہاں پر دکھا کر اسے رسوا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال ہلا دینے والی آیت ہے، اور اس کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور کسی برائی کو چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی محسوس ہو رہی ہو، چھوٹی برائی سمجھ کر انجام نہیں دینا چاہیے۔ یہ آیت نمبر 8 کی جس کے اوپر سورہ زلزال مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ نمبر 100 سورۃ العادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ یہ ایک قول کے مطابق مکی سورہ ہے، بلکہ زیادہ تر مفسرین نے اسے مکی سورہ ہی مانا ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کے مدنی ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا ہے، لیکن بہرحال اکثر مفسرین بلکہ 99% مفسرین نے اسے مکی سورہ ہی مانا ہے۔ سورہ عادیات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں بسم اللہ کے جو بعد ہے والعادیات کہہ کر عادیات کی قسم کھائی گئی ہے۔ عادیات کا کیا مطلب ہے اس پر بات ابھی آگے آتی ہے۔ 11 آیتیں ہیں، یہ بھی بہت مختصر سورہ ہے، چھوٹا سا سورہ ہے، مگر اس کے اندر بھی انسان کے ناشکرے ہونے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور کچھ گواہیوں کے ذریعے سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے۔ آئیے متن سورہ کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے فراٹے بھرتے ہوئے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ یعنی قسم کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، پھر اس بات کو ذہن میں لے آئیے کہ قسم کا مطلب ہوتا ہے کہ گواہ کے طور پر پیش کرنا۔ اب یہ کن گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کو گواہی کے طور پر یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ سوار ہیں کہ جو گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو دوڑا رہے ہیں، اور ان کے دوڑنے کے نتیجے میں جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کی طرف یہاں پر متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو ان کی آواز ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد فوراً دوسری قسم کھائی گئی، اور وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، فالموریات قدحا، اور قسم ہے ان کی جو اپنے ٹاپوں کی زد سے پتھروں سے آگ کی چنگاریاں نکالتے ہیں۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب گھوڑا بہت تیز دوڑے گا تو اس کی ٹاپوں کی زد سے جو پہاڑوں سے وہ رگڑ کھائے گا تو پھر آگ کی چنگاریاں سے نکلتی ہوئی نظر آئیں گی، اور یہ رات میں نمایاں ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ جب وہ رات میں دوڑ رہے ہوں گے تو چونکہ روشنی نہیں ہے تو اس اندھیرے کی وجہ سے اس کی چمک نمایاں ہو جائے گی، وہ آگ کی چنگاریاں جو نکل رہی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور ان کی کہ جو غبار جو حملہ کرتے ہیں ریڈ کرتے ہیں صبح کے وقت۔ فالمغیرات صبحا، مغیرہ نکلا ہے اغارہ سے، یعنی غارت گری کرتے ہیں صبحن، صبح کے وقت۔ اب اس کا مطلب ہمیں یہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ وہ گھوڑے ہیں جن کو دوڑانے والے دوڑا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آواز بھی آ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں چنگاریاں جو ہیں وہ بھی نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں، اور ان کا پرپز ہے کہ کسی بستی کے اوپر جا کر حملہ کریں، اور یہ رات کے وقت اس لیے چل رہے ہیں کہ جب ارلی صبح یعنی الصبح جب یہ پہنچیں گے وہاں پر تو وہاں پر وہ ریڈ کر سکیں، وہاں پر وہ حملہ کر سکیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور اس کے نتیجے میں گرد و غبار، اس کا دھواں اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور اس کے نتیجے میں وہ جماعت کے درمیان پہنچ جاتے ہیں، یعنی وہ جو دشمن کی جماعت ہے اس کے درمیان وہ پہنچ جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا ناشکرا بندہ ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ ان سب کا آپس میں ربط کیا ہے۔ اس کے لیے عربوں کا جو جاہلیت کا زمانہ ہے اس کو اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیے
کہ جاہلیت کے زمانے میں کوئی کسی سے محفوظ نہیں ہوتا تھا، ایسے شرفا بہت کم ہوتے تھے۔ عام طور پر ان لوگوں کے سورس آف انکم میں ایک چیز یہ شامل تھی کہ وہ غارت گری کیا کرتے تھے، یہاں والے وہاں جا کر حملہ کر دیں، اگر ان کا بس چلے تو وہاں سے وہ مال و دولت لوٹ کر آ جائیں اور وہاں کے ان کی خواتین کو کنیز بنا لیں، ان کے مردوں کو غلام بنا لیں، ان کے بچوں کو بھی کیپٹیوز بنا لیں۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا، یہ جاہلیت کے زمانے میں، اس اگنورنس کے زمانے کے اندر یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو اس کو کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو کوئی سواری تو چاہیے، تو گھوڑوں کو عام طور پر وہ اس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ عام طور پر اونٹ جو ہے وہ امن کے زمانے کی سواری کہلاتا ہے، اور گھوڑا جو ہے وہ جنگ کے میدان کی سواری کہلاتا ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے دوڑاتے چلے جاتے تھے، مگر ان کا جو مقصد تھا وہ بڑا نیگیٹو تھا۔ تو پروردگار عالم گویا ان سب کو گواہی کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ جو وہ گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں اور گھوڑوں کا دوڑنا ہے اور فراٹے بھرتے ہوئے اور سر پر دوڑتے ہوئے جو گھوڑے ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اور اسی طرح سے ان کی جو چنگاریاں، جو گھوڑوں کی ٹاپوں کی زد سے پتھروں سے جو رگڑ کھا کر جو چنگاریاں نکل رہی ہیں وہ اس بات پر گواہی دے رہی ہیں۔ اسی طرح سے ان کا صبح سویرے جو غارت گری کے لیے حملہ کرنا ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں کہ جو وہ ڈسٹ اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اور ان کا وہاں پر پہنچ جانا اور پینیٹریٹ کرنا ڈیپ اس دشمن کے علاقے میں جس کو وہ دشمن سمجھ رہے ہیں، یہ سب اس بات کی اوپر گواہی دے رہے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان یقیناً اپنے پروردگار کا انتہائی ناشکرا ہے۔ کنود اس کا مطلب کیا گیا ناشکرا، انگریٹفل۔ اگر وہ گریٹفل ہوتا، شکر گزار ہوتا تو حلال طریقے اختیار کرتا، یہ حرام طریقے اختیار نہ کرتا، اس طرح سے وہ بے گناہوں کے علاقوں میں نہ گھستا، ان بستیوں پر حملہ آور نہ ہوتا۔ تو لہٰذا پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ نعمتیں میں نے اس لیے نہیں دی تھیں کہ ان کو یوز کرو اور اس طریقے سے غارت گری کرتے پھرو۔ تو پروردگار نے پہلی بات کہی کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان یقیناً اپنے رب کا ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ یقیناً اس بات کے اوپر خود بھی گواہ ہے۔ یعنی اگر وہ خود اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا یہ شکر گزاری کا انداز ہے جو اس نے اختیار کیا ہے، تو اس کو جواب یہی ملے گا کہ حتماً ایسا نہیں ہے۔ یہ سورہ قیامت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ انسان خود اپنے نفس کی حالت خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی عذر کیوں نہ پیش کرے۔ تو یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ اپنے رب کا ناشکرا ہے اور وہ خود اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ تو پھر یہ سارے کام وہ کیوں کر رہا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس لیے کہ وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہے، شدت کے ساتھ گرفتار ہے۔ یہ لفظ خیر جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ مال و دولت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس میں کسی قسم کا اختلاف مجھے نظر بھی نہیں آیا، اور خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے مال و دولت کے لیے خیر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، ان ترک خیرا الوصیہ، کہ اگر کوئی مر رہا ہو اور وہ خیر چھوڑ کر جا رہا ہو، یعنی مال و دولت چھوڑ کر جا رہا ہو، تو اس کے لیے مناسب ہے، شائستہ ہے، ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ وصیت کرے۔ تو وہاں پر بھی لفظ خیر جو ہے وہ مال و دولت کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر بھی یہ لفظ خیر مال و دولت کے لیے استعمال ہوا ہے، مگر آپ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر کتنا یہ منفی معنی میں استعمال ہو رہا ہے کہ اس کے لیے پھر وہ حلال حرام کچھ نہیں دیکھتا، اور وہ بس مال و دولت کو کسی نہ کسی طرح سے حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے حملے بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ افلا یعلم، کیا اسے نہیں معلوم، اذا بعثر ما فی القبور، جب اسے نکالا جائے گا قبروں سے، یعنی یہ پھر پچھتانے والی بات ہوگی اسے، اس کے بعد اس موقع پر ظاہر کہ افسوس ہوگا، وحصل ما فی الصدور، اور سینے میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا، یعنی خود یہ بھی ظاہر ہو جائے گا جو مردے کی شکل میں زمین کے اندر گاڑ دیا گیا ہے، اس کو بھی باہر نکال لیا جائے گا، اور جو خود اس کے سینے کی قبروں کے اندر جو راز دفن ہیں ان کو بھی ظاہر کر دیا جائے گا، جو دوسرے مقام پر ہم پڑھ چکے ہیں، یوم تبلی السرائر، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کے حالات سے باخبر ہے۔ یعنی پروردگار عالم کو کچھ جاننے کے لیے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ تو پروردگار کی ایک عدالت ہے کہ جو اس نے میدان قیامت میں سجانی ہے، لہٰذا اس کے لیے یہ سارا انتظام ہو رہا ہے، ورنہ پروردگار عالم کو سب کچھ پتہ ہے، اسے سب کچھ علم ہے۔ ہاں بس انہی باتوں کا احساس اگر اسے دنیا میں ہو جاتا تو پھر وہ یہ حرکت کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ اب یہاں پر پھر ذہن میں رکھیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ ان گھوڑوں کا مثبت استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ جب مدنی زندگی کے اندر مختلف جنگوں میں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور اذن سے لڑی گئی ہیں، اور زیادہ تر دفاعی جنگیں ہیں، ان جنگوں کے اندر بھی گھوڑوں کا استعمال ہوا ہے۔ بدر میں تو بہت ہی کم موقع ملا، 2 ہی گھوڑے تھے، لیکن یہ کہ اس کے بعد
بعض جنگوں کے اندر بہت سے گھوڑے ہیں جو مجاہدین کے بھی استعمال ہوئے ہیں، تو وہاں پر وہ صحیح استعمال میں آنا شروع ہو گئے، لیکن یہ جو یہاں پر جو آیتوں کا جو مزاج ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پروردگار عالم نے اس نیگیٹو ایٹیچیوڈ کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے اور سمجھایا ہے کہ اگر انہیں اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ قبر سے انہیں نکالا جائے گا اور سارے راز جو دلوں کے اندر ان کے موجود ہیں اگر وہ ظاہر ہو جائیں گے، اگر وہ اس بات کو ریئلائز کر لیں تو اپنی حرکتوں کو وہ کریکٹ کر لیں گے۔ یہ آیت نمبر 11 پر الحمدللہ یہ سورہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔